رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سچ دیکھنے، سچ سننے، سچ سے مربوط رہنے والے ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین گرامی قدر، آپ کے علم میں ہے کہ ماہ مبارک رمضان کی مناسبت سے سچ ٹی وی کے خصوصی پروگرام قرآن آئین زندگی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان امجد عباس، اور میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں ملک کے معروف سکالر جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور معروف سکالر جناب سید ثاقب اکبر صاحب۔ ناظرین، ہم اس پروگرام میں قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے ہدایات کا ایک منشور بیان کیا ہے انسانیت کے لیے، اس پہ بات کرتے ہیں۔ مختلف پہلوؤں پر ہماری بات جاری رہتی ہے، آپ کے یقیناً علم میں ہوگا ہمارے پروگرام کا فارمیٹ۔ آج ہم بات کرنا چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جہاں روزوں کی فرضیت کو بیان کیا گیا ہے، وہیں ان کے فرض ہونے کی علت کو بھی، مقصد کو بھی، ہدف کو بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کتب علیکم الصیام، کہ اے اہل ایمان تم پر اسی طرح روزے فرض کیے گئے جس طرح پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تھے۔ مقصد کیا؟ لعلکم تتقون، شاید ممکن ہے، امید ہے تم متقی بن جاؤ۔ تو روزوں کا ہدف انسانوں کو متقی بنانا ہے، اور آپ جانتے ہیں اگر ہمارا سماج، اگر ہمارا معاشرہ متقی انسانوں پر مشتمل ہو تو دنیا گہوارہ امن بن جائے، یہاں سارے مسائل ختم ہو جائیں، یہ دنیا سکون کی جگہ قرار پائے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی تعداد میں بالخصوص ہمارے ہاں روزوں کا خصوصی اہتمام بھی کیا جاتا ہے، لیکن اتنے اثرات اس حوالے سے ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ آج ہم بات کریں گے کہ روزوں کے ہمارے سماج پر مجموعی اثرات کیا ہیں، انسانوں پر کیا اثرات ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور یقیناً کچھ اثرات میں اگر بیان کرنا چاہوں تو میں بھی بیان کر سکتا ہوں کہ اس مقدس مہینے میں ہماری توجہ قرآن مجید کی طرف بڑھ جاتی ہے، اس مقدس مہینے میں ہماری مساجد آباد ہو جاتی ہیں، اس مقدس مہینے میں جہاں بڑی تعداد میں لوگ روزے رکھتے ہیں وہیں صدقہ و خیرات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، لوگ اپنے عزیز و اقارب کا خیال رکھتے ہیں، خود اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ یہ اس کے بہت سے اثرات ہیں، ہم اسی حوالے سے بات کریں گے۔ میرے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، اور جناب سید ثاقب اکبر صاحب، اور صاحب آپ کا بھی شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا۔ ڈاکٹر صاحب آپ یہ بتائیے کہ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے عمومی اثرات کیا ہیں انسانی سماج پر، معاشرے پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللہم رب زدنی علما۔ مفتی صاحب، داناؤں کا قول ہے فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ۔ سبحان اللہ۔ داناؤں کا کوئی قول کسی دانائی سے، حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ جو حکیم و خبیر ہے، جو علیم و حکیم ہے، اس کا بھی کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہے۔ اس نے انسانوں کو جو نظام حیات عطا کیا ہے، اس کے دو بیسک ایلیمنٹس ہیں، دو بنیادی اجزاء ہیں، ایک امر بالمعروف، دوسرا نہی عن المنکر۔ روزہ امر بالمعروف میں آتا ہے کیونکہ اس کا حکم ہے کہ یہ آپ پر فرض ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اس پر لازم ہے کہ وہ روزہ رکھے۔ تو یہ ایک امر ہے اور الامر للوجوب ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس پر عمل کرنا ضروری ہے، مسلمانوں کے لیے لازم ہے۔ جب ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم زبان سے کچھ بات کہتے ہیں، اعضاء و جوارح سے کوئی کام کرتے ہیں، یا اپنی عقل و دانش کو بروئے کار لاتے ہوئے کوئی فکری زاویہ پیش نظر رکھتے ہیں، تو اس کے ہماری انسانی زندگی پر کچھ نہ کچھ مثبت یا منفی اثرات ضرور مرتب ہوتے ہیں۔ یہ دوسرا ایک پورا کلیہ ہے اور اصول ہے۔ رمضان المبارک جو ایک بہت بڑا دور ہے اور بہت بڑی مشقت کا دور ہے کہ آپ 29 یا 30 دن اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کھانے پینے سے اور میاں بیوی والے تعلقات سے ہی مبرہ یا دور نہ رکھیں،
بلکہ اپنی اخلاقیات بھی سنواریں، اپنے کردار پر، اپنے کریکٹر پر، اپنے حسن سلوک پر بھی توجہ دیں، اور انسانوں کے ساتھ بھلائی کریں اور برائی سے اجتناب برتیں۔ یہ ایک پہلا امتحان سمجھ لیں، پہلی آزمائش سمجھ لیں، پہلا اثر سمجھ لیں۔ لیکن میں اس انسانی اثرات کی بات کرنے سے پہلے ایک رحمانی اثر کی بات بھی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام کا معمول مبارک یہ رہا کہ آپ جب رمضان المبارک کے روزوں سے فارغ ہو جاتے تو عید مناتے، اور عید منانے کے بعد شوال کے 6 روزے بھی رکھتے، اور اس کے بارے میں بڑی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جس نے شوال کے 6 روزے رکھے اس نے گویا اپنے اگلے پچھلے گناہ ہی معاف نہیں کرا لیے، بلکہ ایک رمضان اور دوسرے رمضان کے درمیان اس سے جو کوتاہیاں، برائیاں، غلطیاں، خطائیں ہوئی تھیں وہ بھی اس کی معاف کر دی جائیں گے۔ تو میں اس روش کو یا اس طریقے کو آگے بڑھاتے ہوئے آپ سے یہ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ رمضان المبارک کے 30 روزے آپ گن لیں، اور اس میں 6 روزوں کا جو شوال کے ہیں ان کا اضافہ کر لیں۔ یہ کل 36 روزے ہوئے، 35 یا 36 روزے ہوتے ہیں، یعنی اگر رمضان 29 کا ہے تو 35 ہوں گے، اور اگر رمضان 30 کا ہے تو 36 ہوں گے۔ تو قرآن کا ارشاد ہے فَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، کہ جو کوئی نیکی کرتا ہے ہم اس کا 10 گنا ثواب اس کو دیتے ہیں، اس کے 10 درجے اس کے بلند کرتے ہیں، اور 10 اس کی خطائیں بھی معاف کرتے ہیں۔ تو ان 30 کو اگر آپ 6 کے ساتھ ملا کے 36 کریں، اور 36 کو اگر 10 سے ضرب کریں تو وہ 360 بنتے ہیں۔ تو ہجری کیلنڈر کا جو سال ہے اس کے دن بھی زیادہ سے زیادہ 360 ہی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لحاظ سے جو آدمی رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتا ہے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھنے کا بھی اہتمام کرتا ہے تو وہ ہمیشہ کے لیے صائم الدہر ہو جاتا ہے۔ تو یہ ایک اور اثر ہے جو شاید ہمارے فقہا اس طرف پتہ نہیں انہوں نے سوچا ہوگا کہ نہیں سوچا ہوگا، بہرحال یہ ایک اثر ہے کہ پھر وہ گویا صائم الدہر ہو جاتا ہے، چاہے 29 ہیں تب بھی پھر 355 دن کی بھی بات کی گئی ہے، 360 زیادہ سے زیادہ بتائے گئے ہیں، اور ممکن بھی یہی ہے کہ اگر ہر مہینہ 30 دن کا بھی ہو ہجری کیلنڈر کا تو 360 سے تو آگے بڑھ نہیں سکتا۔ تو اس لحاظ سے یہ ایک اتنا بڑا اثر ہے کہ اگر مسلمان رمضان المبارک کے بعد شوال مکرم کے بھی 6 روزے رکھ لیں تو وہ صائم الدہر ہو جائیں گے، اور یہ ایک اتنی بڑی سعادت ہے کہ جو اللہ کے دینے سے ہی ملتی ہے، خود انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ اگلی بات میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ رمضان المبارک میں جب ہم کھانے پینے سے ہاتھ کھینچتے ہیں تو ہم در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی موجودگی کا اعتراف کرتے ہیں۔ میرے پاس، میں کمرے میں اکیلا ہوں، روزہ میں نے رکھا ہوا اللہ کی توفیق سے، میرے پاس کھانے پینے کی سب اشیاء موجود ہیں، لیکن میں ان میں سے نہ کچھ کھاتا ہوں نہ کچھ پیتا ہوں، اس لیے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اور میں اپنے خالق و مالک کے سامنے جواب دہ ہوں۔ اسی لیے رسالت مآب علیہ السلام کا ارشاد ہے من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر۔ تو یہ احتساب کا مفہوم یہ ہے کہ میں اللہ کے حضور حاضر ہوں، وہ میری نگرانی فرما رہے ہیں، اور میری اس ساری جو بھی عبادت ہے، جو بھی میری کوشش ہے، اس کا ایک نہ ایک دن مجھے اجر ملنا ہے، اور اس کا جو اجر ملنا ہے اس کا بھی آپ نے سنا ہوا ہے کہ رسالت مآب علیہ السلام نے یہ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ ارشاد ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ تو میرے ہی لیے ہے تو میں ہی اس کا اجر و ثواب عطا کروں گا، یا بعض لوگوں نے اسے مجہول بھی پڑھا ہے انا اجزا بہی، یعنی اس کی روزے کی جزا میری ذات تک ہے اور میں ہی اپنی زیارت کراؤں گا، انہیں رویت سے نوازوں گا یا انہیں جزا دوں گا۔ تو بہرحال یہ روزے کی ابھی بہت لمبی بات ہے، اس حکمت کی، اس دانائی کی، جو اس میں جو ثمرات ہیں۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ بندے کا اور اللہ کا جو تعلق رمضان المبارک کے حوالے سے جڑتا ہے
اس اثر کا بھی پہلے پہل ذکر کیا ہے۔ بہت عمدہ، بہت عمدہ۔ اچھا جناب سے ثاقب اکبر صاحب، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ روزے سے یا ماہ مبارک رمضان میں بندے کا اللہ تعالیٰ سے ایک جو تعلق ہے وہ اور مضبوط ہو جاتا ہے، تو یہ تو ان کی بات بڑی عمدہ بات ہے، اور یقیناً ہم بھی محسوس کرتے ہیں کہ ماہ مبارک رمضان میں ایک سماجی تحرک پیدا ہوتا ہے۔ معاشرتی سطح پہ ہم دیکھتے ہیں کہ مساجد آباد ہو جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ سے لوگوں کی ایک لو جو پہلے لگتا تھا کہ شاید تعلق بعض اوقات محسوس ہوتا ہو کہ کمزور پڑ گیا، تو یہ مہینہ دوبارہ سے لوگوں کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو عیاں کر دیتا ہے۔ آپ بھی کچھ سماجی اثرات بتائیے ماہ مبارک رمضان کے روزوں کے انسانیت پر، ہمارے سماج پر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفتی صاحب، سوائے جمعۃ المبارک کے عام طور پہ ہماری مسجدیں لگتا ہے کہ یہ زیادہ انہوں نے جگہ گھیری ہوئی، تو اتنے نمازی تو ہوتے نہیں۔ یہ رمضان شریف ہے جس میں پتہ چلتا ہے کہ مسجدیں تو چھوٹی پڑ گئی ہیں، کم پڑ گئی ہیں، یعنی اس قدر لوگ، اور جمعے میں عام حالات میں جو لوگ جمعہ میں آتے ہیں اس سے بھی زیادہ لوگ یعنی جمعے کے اجتماعات میں شرکت کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے معاشرے میں ویسی کوئی حالات بہتر ہو جائیں تو جیسے مسجد نبوی میں یا خانہ کعبہ میں خواتین بھی جاتی ہیں اور عبادت میں شریک ہوتی ہیں، اللہ کی عبادت کرتی ہیں، نبی پاک کے زمانے میں بھی تھا، اور اگر وہ یعنی اضطراری صورتحال اگر ختم ہو جائے یا فقہا اس پہ دیکھ لیں تو یہ مسجدیں بالکل ہی کم پڑ جائیں گی، چونکہ آدھی آبادی تو خواتین کی ہے۔ تو رمضان المبارک میں یہ مسجدیں جو ہیں ان کا زیادہ سے زیادہ احساس ہوتا ہے کہ یہ کم پڑ گئی، اس قدر لوگ شوق و ذوق سے آتے ہیں۔ دوسری یہ کہ اس میں جو بچے زیادہ مسجدوں میں آپ کو دکھائی دیں گے، یہ بھی بڑی بات ہے، یعنی عام حالات میں بچوں کی تعداد اب کم ہو گئی ہمارے سوسائٹی میں، حالانکہ ہونی چاہیے، بچوں کی تعداد ویسے ہی گھروں میں زیادہ ہوتی ہے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ ماہ رمضان شریف میں بچوں کا جو ذوق و شوق اور ولولہ ہوتا ہے اس کو انگیخت مزید بھی کرنا چاہیے، اور بعد میں بھی یہ جذبہ برقرار رکھنا چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ یہ بھی بڑا اہم نقطہ ہے جو رمضان مبارک میں ہمیں دکھائی دیتا ہے۔ تیسرا آپ نے ذکر کیا ہے اور ہم بھی کئی جگہ ذکر کر رہے ہیں کہ دیکھیں ہمارے نزدیک دو چیزیں بڑی اہم ہیں اسلامی تعلیمات میں، ایک جس کو آپ عام طور پہ حقوق اللہ کہتے ہیں، دوسرے کو حقوق العباد کہتے ہیں۔ اس کو مختصر کر کے ایک عالم ہے، مرحوم ہو گئے، پروفیسر استاد مطہری، وہ کہتے ہیں کہ اہل بیت پر ایک ان کی کتاب ہے، تو اس میں کہتے ہیں کہ ائمہ اہل بیت میں دو چیزیں کامن تھی سب میں، ایک اللہ کی عبادت سے عشق، اور دوسرا اللہ کے بندوں کی اپنے ہاتھ سے مدد۔ تو یہ ظاہر ہے انہوں نے نبی پاک سے وراثت میں پایا ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ جو دونوں خصوصیات ہیں پوری امت میں جلوہ گر ہوتی ہیں، جو انبیاء میں اور ان کے ایمان لانے والے اور صحابہ کرام میں اور اہل بیت میں اس طرح سے نمایاں ہیں۔ تو یہ پوری امت میں یہ دو خصوصیات رمضان المبارک میں، یہ بڑی سعادت ہو کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہم نے اس مہینے میں پایا ہے اس کی تاثیر ہمارے وجود پر جو ہے یہ باقی رہے، اور اگر یہ واقعی 6 روزے جو پروفیسر صاحب نے فرمائے یعنی اگر مزید عید کے بعد بھی کنٹینیو کریں، اور یہ ایک بڑی اہم بات ہے کہ اگر عید اور روزوں اور پھر روزوں کے درمیان میں اگر عید ہوگی تو عید بھی صحیح راستے پہ رہے گی۔ ہمارے ہاں عید میں جو افراط و تفریط آ جاتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اب عبادت کا اور روزے کا سلسلہ منقطع ہو گیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پھر دنیا کی اس میں چلے جاتے ہیں، چکا چون میں، اور زیب و زینت اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو اگر سلسلہ ہو کہ چند روزے مزید، عورتوں نے تو رکھنے ہی ہوتے ہیں جن پہ واجب ہو جاتے ہیں، تو بعض مردوں نے بھی رکھنے ہوتے ہیں، ویسے اس لحاظ سے بھی کہ جنہوں نے سفر کی وجہ سے رہ گئے۔ تو میرا خیال ہے یہ نوافل کو بھی اگر اس میں شامل کر لیا جائے تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہو جائے۔ تو لہٰذا یہ اللہ کی عبادت سے عشق اور اللہ کے بندوں کی اپنے ہاتھ سے مدد، یہ دونوں چیزیں بڑی خوبصورتی سے ظاہر ہوتی ہیں روزوں کے مہینے میں۔
بہت عمدہ آپ نے بات کی ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور بھی ذمہ داری ہماری بڑھ جاتی ہے کہ جب اتنی تعداد میں لوگ مساجد میں آ رہے ہیں، مساجد سے اٹیچ ہو رہے ہیں لوگ، آپ بتا رہے ہیں نماز جمعہ میں اجتماعات میں بڑا اضافہ ہو جاتا ہے، تو یہ جو علماء کرام ہیں یا جو وابستہ لوگ ہیں ان کی بھی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے کہ وہ لوگوں کو عمدہ انداز سے دین کا تعارف کروائیں، اچھے انداز سے۔ بڑی اہم بات کی آپ نے، دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ یہ جیسے نا حج کے لیے بھی کوئی خط نہیں آتا، یہ بس آیا ہوا ہے خط، قرآن حکیم میں حکم ایک بار بتا دیا گیا نبی پاک، تو یہ چلا ہوا ہے اور اسی کی تاثیر ہے۔ اسی طرح روزے بھی، نماز، اللہ یعنی ہم خط نہیں لکھتے بھی جمعے کے لیے آؤ تو لوگ آتے ہیں، لیکن اس کو سنبھال کے رکھنا علماء کی ذمہ داری۔ بہت عمدہ جی، بڑی بہترین آپ نے وضاحت کر دی۔ ناظرین، ہمارا پروگرام جاری رہے گا، یہاں لیتے ہیں ایک بریک، وقت ہوا ہے بریک کا، ملتے ہیں بریک کے بعد۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان، مرحبا۔ ویلکم بیک ناظرین، ہم بات کر رہے تھے ماہ مبارک رمضان اور روزوں کے سماج پر، انسانوں پر اثرات کے حوالے سے۔ اس میں بات ہو رہی تھی کہ اس مہینے میں خیرات کا سلسلہ بڑھ جاتا ہے، لوگ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ و خیرات دینا شروع کرتے ہیں۔ ہم اسی حوالے سے بات کرتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب سے۔ ڈاکٹر صاحب، ایک ہمیں یہ بتائیے گا کہ جہاں قرآن مجید میں اور احادیث میں سائل کو دینے کی بڑی فضیلت مذکور ہے کہ اگر ضرورت مند ہے تو اسے کچھ نہ کچھ اللہ کے نام پہ دینا چاہیے، اور عمومی بھی ہدایات ہیں کہ جو ضرورت مند ہیں ان کے ساتھ تعاون کیا جائے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، لیکن ہمارے یہاں ایک مشکل یہ ہے کہ یہ جو پیشہ ور بھکاری ہیں، یہ گلی گلی میں، چوکوں میں، چوراہوں میں اب تو کہا جاتا ہے کہ ان کا باقاعدہ ٹھیکہ ہوتا ہے، باقاعدہ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو انہیں کرائے پہ حاصل کرتے ہیں، گلی چوکوں میں ادھر ادھر انہیں چھوڑتے ہیں، یہ سارا دن پیسے جمع کرتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان جو ماہ مبارک رمضان جو اللہ تعالیٰ کی اس مہینے میں عبادات کر رہا ہے، وہ ان پیشہ ور بھکاریوں کو، اسے ان کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ مفتی صاحب، آپ نے بہت ہی دکھتی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا ہے اور ہمارے اس معاشرتی خرابی کا ذکر کیا ہے جو ہمارے گرد و پیش میں پھیلی ہوئی ہے۔ جب میں اس جگہ آ رہا ہوتا ہوں تو راستے میں بھی اس مشکل کا شکار ہوتا ہوں، آتے ہوئے بھی اور جاتے ہوئے بھی، اور جب میں مسجد میں داخل ہوتا ہوں تو داخل ہونے سے پہلے بھی، اور جب میں نکلتا ہوں مسجد سے تب بھی ایک جمگٹا وہاں ہوتا ہے مانگنے والوں کا، اور مجھے بڑی اللہ تبارک و تعالیٰ سے حیا آتی ہے کہ میں کیا کروں، اس کا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آتی۔ واقعاً تکلیف میں آپ کو جی تھوڑی سی اسلام کی بات بتانا چاہ رہا ہوں اس حوالے سے کہ وہ اما السائل فلا تنہر، کہ سوال کرنے والوں کو مت جھڑکو، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور حسن سلوک کے کئی پہلو ہیں جس پہ ہم ابھی بعد میں بات کرتے ہیں۔ دوسرا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ارشاد فرمایا ہے وفی اموالہم حق للسائل والمحروم، اور ایک دوسری آیت میں فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ المعارج میں وفی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، یعنی ان کا حق ہے ہمارے کمائے ہوئے رزق میں، ان کا حق معلوم ہے، ڈیفائن بھی ہے اور انڈیفائنڈ بھی ہے۔ اچھا، تو ہم ان کا حق ہے اور ہمیں ان تک پہنچانا ہے۔ ہماری مشکلات تین ہیں اس سلسلے میں۔ پہلی مشکل تو یہ ہے کہ وہ جو سوال کر رہے ہیں، جس کو ہم سائل کہہ سکتے ہیں، وہ کیا حقیقتاً سائل ہے؟ قرآن کی زبان میں جس لفظ کو سائل کہا گیا ہے، کیا وہ اس کیٹیگری میں آتا ہے، اس تعریف پر پورا اترتا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر کوئی گھوڑے پر سوار ہو اور تم سے کسی چیز کا سوال کرے، کوئی چیز مانگے، تو تم یہ نہ سمجھو کہ وہ شاید فضول سوال کر رہا ہے، وہ ممکن ہے کہ اللہ کے ہاں اس کی ضرورت ایسی ہو کہ وہ آپ کے سامنے دستے سوال دراز کر رہا ہو۔ اور تیسری میری مشکل یہ ہے کہ میں ان سائلین کو، ممکن ہے میں ہر روز
بہت ساری پیسے یا بہت ساری رقم نہ دے سکتا ہوں، اگر میں ان کو 1 دن سال میں دیتا ہوں یا 2 دن سال میں دیتا ہوں تو پھر میں زیادہ اللہ کی توفیق سے دے سکتا ہوں، لیکن ہر جمعے کو ہر نماز کو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، تو پھر اب میں کیا کروں کہ کم از کم دوں یا زیادہ سے زیادہ دوں، یہ میری ایک اور مشکل ہے۔ اس مشکل کا حل سوچنے کے لیے میں آپ کے ساتھ ایک اور چیز بھی جو رمضان کا ایک صدقہ ہے یا رمضان کا ایک ثمرہ ہے وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ میں بہت سارے مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے واقف ہوں جو رمضان المبارک میں اپنی اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، اور وہ زکوٰۃ اس طرح انہوں نے مقرر کیا ہوا ہے، جن میں میں خود بھی شامل ہوں، کہ ہم رمضان المبارک کی پہلی تاریخ کو اپنے اثاثوں کا حساب کتاب کرتے ہیں اور پھر اس کی زکوٰۃ گن کے ایک طرف رکھ دیتے ہیں، اور جو بھی مستحق جسے سمجھتے ہیں اسے دیتے رہتے ہیں۔ اب رمضان میں کیا میں زکوٰۃ ان پیشہ ور بیکاریوں کو دوں یا نہ دوں، یہ بھی ایک میری اور مشکل ہے، لیکن بہرحال میں دین کے احکام کو عام فہم مفہوم میں لیتا ہوں، اس کے پیچھے جو فلسفے اور حکمتیں اور منطقیں جو ہیں ہمارے اسلاف نے بیان کی ہیں، میں ان سے اپنے آپ کو تھوڑا سا بچا کر یہ سمجھتا ہوں کہ چونکہ قرآن حکیم کا حکم ہے کہ سائل کو مت جھڑکو، تو میں ان سے حسن سلوک جتنا کر سکتا ہوں، جتنا ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہوں میں کرتا ہوں اور کرنا چاہتا ہوں۔ پھر یہ جو ہے حق معلوم للسائل والمحروم، میں اس پر بھی توجہ دیتا ہوں، اور اس پر توجہ دینے کی میری صورتحال یہ ہے کہ میں سال بھر ان لوگوں کی نشاندہی کرتا رہتا ہوں جنہیں میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو مستحقین زکوٰۃ ہیں، اور جب میں اس مرحلے میں داخل ہوں گا تو میں ان کی کوئی نہ کوئی اعانت کروں گا، تو اس طرح سے میں تو ان کی بھی اعانت کرتا ہوں، اور اسے میں اپنے فیملی میں بھی لوگوں کو دیکھتا ہوں، اول خیش بات درویش کی بات بھی کرتا ہوں، اور جو مجھے کہیں بھی سفید کالر والے احباب مل جاتے ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو میں ان کی مدد کرتا ہوں۔ تو میں نیٹ شر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگرچہ بھیک مانگنا ایک برائی ہے، اور ایسی سماجی برائی ہے کہ جس کے رسالت مآب علیہ السلام نے بہت برے اثرات بیان فرمائے ہیں، اور قیامت کے دن ان کے جو حالات ہوں گے اس کا بھی دل دہلا دینے والے وہ حالات ہیں، یعنی ان کے چہروں پر گوشت پوست نہیں ہوگا، ہڈیاں ہوگی، اور بہت ساری انہیں دھتکارا جائے گا۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ اسلام نے ہمیں اپنے جو غرباء ہیں، مساکین ہیں، فقراء ہیں، ان کی مدد کرنے کی، ان کے ساتھ اعانت کرنے کی تعلیم دی ہے، تو اس لیے میں تو ان کے ساتھ کچھ نہ کچھ جو کر سکتا ہوں کم از کم بھی میں کرتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس کو تدارک کی کوشش ہمیں حکومتی سطح پر اور معاشرتی سطح پر کرنی چاہیے، اور ہمیں اب جیسا کہ حکومت بھی کچھ نہ کچھ کر رہی ہے، جیسے انہوں نے اپاہج گھر بنا دیے ہیں، جیسے انہوں نے لنگر خانے کھول دیے ہیں، جیسے انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب کوئی بھوکا نہیں سوئے گا، تو میں حکومت سے یہ توقع کرتا ہوں اور بلکہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ اس بھیک مانگنے والے نظام کو ختم کرنے کے لیے ایک کوشش کریں، اور ان سب کو ان پاہج خانوں میں یا ان لنگر خانوں میں یا جہاں بھی ان کی پذیرائی کر سکتے ہیں وہ کریں، اور البتہ معاشرے سے ان کو ایک طرح سے ہٹا لیں۔ اور اگر ہم پہ کوئی اور ٹیکس اس لیے لگانا ہے کہ آپ نے ملک سے بیگری ختم کرنی ہے، تو مجھے یقین ہے کہ مسلمان معاشرہ اس کے لیے بھی مسلمان معاشرے کو آپ نے تو ایک نئی آفر بھی کر دی حکومت کو، اور یقیناً وہ اس حوالے سے سوچ رہے ہوں گے آپ کی اس آفر کے حوالے سے کہ آفر بڑی گولڈن ہے، باقی بیکاری ختم ہوں نہ ہوں وہ ایک الگ بات ہے، وہ ہماری مشکل ہے، پریشانی ہے۔ اچھا جناب سید ثاقب اکبر صاحب، آپ یہ بتائیے کہ عام طور پہ جو ماہ مبارک رمضان میں ہمیں نظر آتا ہے، وہ کہتے ہیں جی ایک طرح کا ماحول ٹھنڈا ہو گیا، جی کاروبار ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، اچھا اوقات بھی بدل جاتے ہیں، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کاروباری سرگرمیاں ماند پڑ جاتی ہیں۔ تو آپ یہ بتائیں کیا روزے کا ہم سے اس طرح کا کوئی تقاضا ہے؟ یہ جو اثرات ہمیں کاروباری حوالے سے دیکھنے کو نظر آتے ہیں، یہ کیوں ہوتا ہے ایسا؟ مفتی صاحب، میرا تو خیال یہ ہے کہ نئے کاروبار پیدا ہو جاتے ہیں، اور جو تاجر لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر ہوتی ہے کہ پہلے سے تیاری ہوتی ہے، اور تجربہ ہے ان کو کہ رمضان شریف میں یہ کاروبار زیادہ چلے گا اور عید کے موقع پہ یہ زیادہ چلے گا۔ آپ یہ دیکھیں کہ
شوز زیادہ اس میں بکتے ہیں، کپڑے زیادہ اس میں ویسے بکتے ہیں، ترجیحات بدل جاتے ہیں کاروبار کی، جی تو اور باقی چیزیں بہت ساری اسی طرح سے یہ سوئیاں اس میں زیادہ بکتی ہیں عید کے موقع پہ، اور رمضان شریف میں تو آپ طرح طرح کی یعنی فروٹ اور چیزیں، پکوڑے اس طرح سے لازم ہو گئے ہیں کہ جیسے اتنے تو کھجور لازم نہیں تھی ہمارے، یعنی گویا ہماری سنت جدیدہ بن چکے ہیں، تو اب یہ چیزیں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں، اور بھی بہت کچھ یعنی سارا مشروبات ہیں، باقی چیزیں ہیں، اور یہ کثرت ہو گئی ہے اس میں، لہذا یہ کہنا کہ کاروبار پر اس کے منفی اثرات ہیں، میرا خیال ہے ٹوٹل جو لوگ انویسٹ کرتے ہیں، جو خرچ کرتے ہیں، جو خریداری کرتے ہیں، حالانکہ مہنگائی ہمارے ہو جاتی ہے جو قابل افسوس ہے، لیکن اس کے باوجود جتنا خرچہ اس میں ہوتا ہے اور جتنی چیزیں بکتی ہیں، اگر اس کا حساب لگایا جائے اور عید کو بھی شامل کر لیا جائے تو میرا خیال ہے پورے سال میں کوئی ایسا اور ایونٹ یا موقع نہیں آتا اور اتنا بڑا پیریڈ نہیں آتا، یعنی آپ یہ دیکھیں کہ 4 دن عید کے بھی آپ شامل کر لیں نا، تو یہ ساری اگر آپ دیکھ لیں موومنٹ بھی، ٹرانسپورٹیشن بھی، اس میں سب ہر آدمی جو ہے نا جو تجارت کو سمجھتا ہے وہ تو اس میں مار نہیں کھاتا، بلکہ جس نے نہیں بھی کوئی کام کرنا ہوتا وہ بھی بچے ہم دیکھتے ہیں کہ سموسے پکوڑے لگا رہے ہیں، کھجوریں لا کے لگا رہے ہیں اور اس طرح مشروبات بنا رہے ہیں، تو میرا خیال ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ اس میں کہا جائے کہ تجارت کو جو ہے یا اس طرح سے کاروبار کو جو ہے وہ نقصان پہنچا ہے۔ بعض کاروبار ایسے ہیں کہ وہ آپ یوں سمجھیں کاروبار کی بعض جگہ پہ نیچر اور وہ بدل گئی ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں کہ تجارت اوورآل جو ہے اس میں کوئی ایسا کوئی نیگیٹو ڈنٹ جو ہے نا وہ پڑا ہے اس میں۔ اچھا، یعنی یہ بعض کاروبار ہوتے ایسے ہیں جن کی نیچر ایسی ہے، مثلا کان کنی وغیرہ ہے، مزدوروں کے معاملات ہیں، وہ تو متاثر ہوتے ہیں۔ جی وقت ہے تو 1-2 جملے کہوں گا۔ صاحب فرمائیے۔ کام کی نوعیت ایسی ہے کہ کچھ کام زیادہ پیداوار دکھائی دیتے ہیں اور کچھ زیادہ مشقت چاہتے ہیں۔ جن کاموں میں زیادہ مشقت اٹھانی پڑتی ہے ممکن ہے ان میں کچھ تناسب کم ہوتا ہو، چونکہ خود دین کا مزاج ایسا ہے کہ اگر آپ کسی مزدور کو تھوڑا سا آرام مہیا کریں گے تو گویا آپ اس کے ساتھ انسانی ہمدردی کر رہے ہوں گے، لیکن جیسا کہ جناب ثاقب اکبر صاحب نے فرمایا کہ بہت سارے نئے کام کھل جاتے ہیں۔ شاید آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ بے شمار لوگ رمضان میں سموسے اور پکوڑے بنا کر بیچتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نئے سرے سے جلیبیاں بنانے کی دکان کھول لیتے ہیں اور وہ یعنی آفٹر نون اس کام کو کرتے ہیں اور پھر وہ ان کو بہت اچھا منافع اللہ کی طرف سے ملتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مزید یہ بات بھی ہے کہ اگر آپ کپڑے سلوا کر پہنتے ہیں اور آپ سرے سرائے کپڑے نہیں بازار سے خریدتے تو آپ ذرا دردی صاحب کے پاس جا کر تو دیکھیے آپ کے ساتھ رش ہوتا ہے، کیا بیتے گی، اس لیے جو مجموعی سرگرمیاں بڑھ جاتی ہیں۔ جناب سے ثاقب اکبر صاحب، لیکن عمومی طور پہ یہ جو مزدور وغیرہ ہیں آپ کیا کہیں گے کہ ان کے حوالے سے وہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ دن بھر مزدوری کرنا مشکل ہو جاتی ہے روزے کے ساتھ، تو ہم دیکھتے ہیں یا وہ مزدوری کی خاطر کام کو چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اگر وہ کام پہ جاتے ہیں تو روزے کو چھوڑ دیتے ہیں، ان کے لیے تھوڑا ایڈجسٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ دیکھیں میرا خیال یہ ہے کہ صرف ایک تو یہ کہ جیسا کہ ہمارے علم میں ہے کہ اس مہینے میں صدقات و زکوٰۃ و یہ چیزیں کثرت سے ہوتی، دوسرا یہ کہ افطاریوں کا سلسلہ کثرت سے، تو یہ جو ایسے ہی لوگوں کے لیے ہے کہ جن کے اگر کوئی منفی ان کے اوپر اثر ہوتا ہے کاروبار کا، اسی طرح سے انہیں بھی سوچنا ہے جنہوں نے نہیں سوچا کہ اس میں ان کے لیے متبادل کیا کاروبار ہو سکتا ہے۔ ایک مہینہ اگر تربیت نفس کے لیے وقف کرنا پڑے، نہیں انہیں سوچنا ہے کہ متبادل کیا ہو سکتا ہے، میرا خیال ہے انہیں بھی یہ سوچنا ہے۔ بعض لوگ یہ سوچتے ہی نہیں، بعض لوگوں کے بچے بھی یہ سوچتے ہیں کہ یار اس مہینے میں ہم یہ کاروبار۔ اچھا، دوسرے مسلمانوں کی بھی ذمہ داری ہے نا کہ ان کے ساتھ اگر مناسب تعاون کر لیا جائے، اور گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ اس میں ہماری حکومت نے بعض مواقع پر جو لوگ متاثر ہوئے کرونا وغیرہ سے تو ان کا خیال رکھا، تو روزوں میں بھی اگر اس طرح خصوصی طور پہ اگر اس کا خیال کیا جائے کہ جو ضرورت مند ہیں ان کے کسی نہ کوئی فارمولا کوئی طریقہ بنائیں کہ اس کو عیدی کے نام پہ یا دوسرا یہ جو ہمارے یہاں جو تاجر طبقہ ہے اس کو بھی سمجھنا ہے کہ جہاں آپ اتنا صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اگر ماہ مبارک رمضان میں اپنی طرف سے قیمتوں میں تھوڑی کنسیشن کر دیں، تخفیف کر دیں تو جی یہ بھی صدقہ و خیرات ہوگا۔ میں یہ اسلام آباد میں ایک
بڑا سٹور ہے، وہاں سے میں نے خریداری کی. اس نے مجھے جب سامان دیا تو اس کے اختتام میں ایک پنچ سورا دیا، بڑا خوبصورت چھپا ہوا تھا. اب وہ ثواب کی نیت سے وہ سبھی کو دے رہے تھے. یہ درست ہے کہ ایسا کام بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن ماہ مبارک رمضان کی خریداری کے حوالے سے وہاں کوئی کنسیشن نہیں تھی. تو ہمیں لوگوں کا مائنڈ سیٹ بدلنا ہے کہ یہ بھی ٹھیک ہے، پنچ سورا بھی آپ تقسیم کریں، آپ کتابیں بانٹیں، آپ قرآنی قاعدے بانٹیں، لوگ اور بھی کام کرتے ہیں، لیکن جو کام آپ کر رہے ہیں اگر اس میں بھی آپ تھوڑی سی مناسب تخفیف کرتے ہیں، انسانی رویہ جی تو اس کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے. ہمارے یہاں وہ شعور نہیں پیدا ہوا ابھی تک. تو شاید وقت کے ساتھ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت سارے لوگوں کی مشکلات کم ہو جائیں گی. وہ لوگ جو ماہ مبارک رمضان میں 1 کروڑ روپے منافع کماتے ہیں ناجائز، اور اس میں 5 لاکھ روپے اللہ کی راہ میں قربان کرتے ہیں، اگر وہ اسی اپنے منافع کی شرح کم کر لیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں ان کا جو ثواب زیادہ ہو جائے گا؟ پہنچے اس کا. جی بالکل کوئی شک نہیں. صحیح ہے. ناظرین ہمارا پروگرام جاری رہے گا، وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا. ملتے ہیں بریک کے بعد. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا. رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا رمضان مرحبا. خوش آمدید ناظرین، پروگرام میں دوبارہ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب اور جناب سید ثاقب اکبر صاحب. ناظرین ہم بات کر رہے تھے کہ ماہ مبارک کے رمضان کے انسانوں پر کیا اثرات ہیں. ابھی ہم بات کریں گے جناب پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل صاحب سے کہ جب یہ مہینہ گزر جاتا ہے تو اس کے بعد ہمارے سماج پر، معاشرے پر، انسانوں پر اس ماہ مبارک کے یا روزوں کے کیا اثرات ہوتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب آپ بتائیے. بہت شکریہ مفتی صاحب. میں ایک اور حدیث کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا، پھر آپ کی بات کا جواب دوں گا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث پر عمل کیا، اور وہ اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے قبرستان جایا کرتے تھے. اور قبرستان میں جب جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہے وہ نصیحت و موعظت کی ایک جگہ ہے، وہاں سے انسان عبرت حاصل کرتا ہے، اور یہ اللہ سے عہد کر رہا ہوتا ہے کہ میں چونکہ یہیں آنا ہے میں نے، تو اس لیے میں تجھے راضی رکھنے کی پوری کوشش کروں گا. لیکن صحابہ کرام نے رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت اقدس میں بس ادب و نیاز عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب ہم قبرستان میں ہوتے ہیں تو ہماری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، اور جب ہم قبرستان سے باہر آ جاتے ہیں، عام دنیا میں آتے ہیں، تو ہماری کیفیت بدل جاتی ہے، اور پھر وہی کیفیت ہوتی ہے جو ہماری قبرستان جانے سے پہلے تھی. تو یہ کیفیت جو اس رسالت مآب علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں یہ نصیحت کی کہ تم اللہ کی طرف دھیان کرو، اللہ سے لو لگاؤ، اور اپنے آخرت کے عقیدے کو دہراؤ تو تمہاری حالت بہت بہتر ہو جائے گی. ہم مسلمانوں کا کچھ شیوا بھی ایسا ہی رہا ہے. رمضان میں ہم بڑے پاک صاف، بڑے ہی متقی اور پرہیزگار نظر آتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے تو ہماری کیفیت بہت بدل جاتی ہے. وہ ایک لطیفہ نما چیز ہے کہ ایک صاحب نے کہیں چوری کی، اور اس مال کو وہ اپنے ایک گٹھڑی میں باندھ کر جا رہا تھا کہ اسے اچانک اذان کی آواز سنائی دی. اس نے گٹھڑی اپنے پہلو میں رکھی اور وہاں نماز پڑھنی شروع کر دی. تو جب لوگوں نے اسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو اسے پوچھا کہ بھائی بتاؤ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ ایک طرف تم چوری کر کے یہ مال لائے ہو اور ایک طرف نماز پڑھ رہے ہو. اس نے کہا جناب وہ میرا پیشہ ہے اور یہ میرا دین ہے. تو اس طرح کا ہمارا رویہ یہ ہے ہماری اسلامی تعلیمات کے ساتھ. لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں رمضان المبارک کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. یہ بچوں، بڑوں، بوڑھوں، خواتین، جوانوں سبھی پر اثرات مرتب ہوتے ہیں. ہم در حقیقت ان اثرات کا جائزہ نہیں لیتے یا ان کی کوئی پروموشن کی کوشش نہیں کرتے. میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ مسجد میں رمضان المبارک میں جائیے گا اور جا کر اس بات کا جائزہ لیجئے گا کہ ہمارے ہاں 15 سال سے 25 سال کی عمر کے کتنے افراد نماز پڑھنے آتے ہیں.
اور ان کی کثرت ہوتی ہے، وہ میجورٹی میں ہوتے ہیں، اور جب وہ روزے رکھتے ہیں اور نماز پابندی سے پڑھتے ہیں، نماز تراویح بھی ادا کرتے ہیں، تو جب رمضان ختم ہو جاتا ہے تو وہ روزے تو ظاہر ہے ختم ہو جاتے ہیں، یا زیادہ شوال کے 6 روزے وہ رکھتے ہیں اور رکھنے ہوتے ہیں، لیکن وہ نماز باقاعدگی سے پڑھتے ہیں اور ان پر مثبت اثرات نمایاں دکھائی دیتے ہیں کہ وہ نماز کی فکر کرتے ہیں۔ اور اسی طرح جب وہ بھوک پیاس برداشت کر رہے تھے روزے کی، تو انہیں مسکینوں، غرباء اور جن لوگوں کے پاس چیزیں نہیں ہیں ان کا بھی احساس ہوتا تھا، ان کے ساتھ بھی وہ صلہ رحمی کرتے ہیں، ان کے لیے بھی وہ چیزوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ اسی طرح جو روزے کا ایک فلسفہ یا تجربہ آپ کہیے وہ یہ ہے کہ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا کہ جب آپ بہت ساری آپ کو چیزیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں کہ آپ یہ کام نہ کریں، تو آپ جب روزے کے تجربے سے گزرتے ہیں تو آپ کو ان حرام چیزوں پر عمل کرنے میں بھی آسانی پیدا ہو جاتی ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں کہ رمضان المبارک کے بعد عام طور پر ہمارے مسلم معاشرے میں جو سوشل ایولز ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں پھر اضافہ ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ہم ذمہ داروں پر ہے، ہمارے علماء پر ہے، مشائخ پر ہے، محراب و منبر پر ہے، میڈیا پر ہے، حتیٰ کہ حکومت پر ہے کہ جو ان میں ایک نئی تبدیلی، ایک مثبت تبدیلی پیدا ہوئی تھی اس کو برقرار رکھنے کے لیے وہ اہتمام کریں، ان کو نصیحت کرنے کا اہتمام کیا جائے اور ان کے ساتھ جو اچھائی کا پہلو ہے اس کو اجاگر کیا جائے۔ تو گویا معاشرے میں نوجوان جو رمضان المبارک سے بہت بڑی تبدیلی لے کر باہر نکلتے ہیں، ان کی اس تبدیلی کو اپریشیٹ کیا جائے، اس کو پروموٹ کیا جائے اور اس کے حوصلہ افزائی کی جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ معاشرے پر یقیناً بہت اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ اور ایک سال سے دوسرے سال میں یہ اضافہ جب ہوتا جائے گا تو ایک وقت ایسا یقیناً آئے گا کہ ہمارا معاشرہ جو ہے وہ بہت رفاہی اور فلاحی معاشرہ ہو جائے گا۔ بہت خوب ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی عمدہ بات بیان کی ہے۔ جناب سید ثاقب اکبر صاحب، یہ جو عبادات ہیں، اگر ہم ان پہ عمومی ایک بات کریں کہ کیا ہماری عبادات ان کے سماجی اثرات ہوتے ہیں؟ فار ایگزامپل، مثال کے طور پہ نماز ہی کو لے لیں تو یہ تو انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ جماعت کی صورت میں ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، جبکہ قرآن مجید تو ہمیں متوجہ کرتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ نماز برائی اور بے حیائی سے رکتی ہے۔ اچھا، روزہ اپنی ذات میں تو یہ انفرادی عبادت ہے، ایک لحاظ سے ایک آدمی ہے خود یہ سارا کام کر رہا ہے، لیکن لعلکم تتقون، پھر ہم نے بات کی کہ اگر فرد متقی بنتا ہے تو یقیناً سماج پہ اس کے اثرات ہوں گے۔ اب یہ بتائیے کہ ایک تصور یہ آ گیا ہے کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے مثال دی ہے کہ وہ چوری بھی کر رہا تھا اور نماز بھی پڑھ رہا تھا، کہ ان عبادات کا سماج سے کوئی ربط نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے، اس لیے لوگ کہتے ہیں کہ یہ بات نہ درست ہے کہ روزے کے معاشرے پر کیا اثرات ہیں یا نماز کے کیا اثرات ہیں یا کیا اثرات سماج پر ہونے چاہیے، یہ تو صرف ہمیں آخرت میں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کے لیے ہیں۔ آپ بتائیے کیا فرماتے ہیں بیچ اس مسئلہ کے آپ؟ مفتی صاحب بھی میرا خیال ہے کہ مغرب کا جو تصور ہے نا، ریاست، سیاست اور عبادت کو الگ کرنے کا، کچھ اس کی بھی ہمارے اوپر تاثیر ہے۔ ان کا پروپیگنڈا جس طرح سے انہوں نے کیا ہے اور بالکل دینی اور مذہبی چیزوں کو سوسائٹی سے کاٹ دیا ہے، تو میرا خیال یہ ہے کہ ہماری سوسائٹی پر بھی اس کے اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں اور ہوئے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اوورآل جب کہتے ہیں نا عالم تنزل جس کو ہم کہتے ہیں، ہم ایک طرح سے سکوت کے دور سے گزر رہے ہیں، یا ممکن ہے بعض لوگوں کا خیال ہے کہ ہم نئے سرے سے اٹھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو اس دور میں جس کو ابھی تک ہم نہیں کہہ سکتے کہ ہم ارتقاء کی طرف اس طرح سے چل پڑے ہیں، اسلام کی اوورآل تعلیمات کی جو تاثیر ہے وہ کم ہو گئی ہے، یعنی اس کی جتنی سوسائٹی کے اوپر اس کی تاثیر ہونا چاہیے تھی اس کا چونکہ شعور کم ہو گیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ ہم یعنی ایک طرح سے دوئی اپنے عمل میں اور فکر میں اور ہم اپنے عقیدے میں جو ہے نا اس کو دیکھتے ہیں، اس کو تبدیل ہونا ہے۔ اگرچہ ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار، ہم نہیں کہتے کہ بھئی ایک کام آپ نے اچھا کیا ہے تو برا کیا ہے تو دوسرا آپ اچھا نہ کریں، وہ ہم نہیں کہتے، کیونکہ ہماری دعوت مسلسل جو ہے وہ جاری رہتی ہے۔ میرا خیال ہے ایک اور بھی بڑا اہم ہے، اگر ہمارے موضوعات دیکھے جائیں خطبات جمعہ میں، اگرچہ بعض علماء اور خطبہ اب بھی
नेकी, परहेज़गारी, तकवा, उसकी वसीयत करते रहते हैं, लेकिन ये कम हो गया है। फ़िरका वाराना मौज़ूआत और एक दूसरे के ख़िलाफ़ मौज़ूआत और उसमें गर्म जोशी वो बहुत ज़्यादा है। यानी मैं हैरान होता हूँ कि ये अनावीन खुतबा के साथ कि ये शोला बयां है, भी आपके ज़िम्मे शोले जो है माशरे में भड़काना, आग लगाना आपके ज़िम्मे नहीं है, आग बुझाना आपके ज़िम्मे है। शोला बयानी ना करें। शोला बयानी की ज़रूरत पड़ती है इस्लाम के या इंसानियत के दुश्मनों के लिए, जो बशरियत के लिए नुकसान रसां चीज़ें हैं, शैतानों के लिए, ना कि आप अपने माशरे में। यानी और जो ज़्यादा मैं देखता हूँ कि जो ख़तीब ज़्यादा चीखता चिंगाड़ता ज़्यादा है, वो ज़्यादा शोहरत भी ज़्यादा पा लेता है। अभी सोशल मीडिया पे भी अगर आप देखें तो जिसके लहजे में नसीहत है, वाज़ है, मोहब्बत है, शाइस्तगी है, इत्तेहाद की दावत है, मोहब्बत भरा उसका अंदाज़ है, कूलु लिन्नास से हुस्ना पे अमल करता है, उसको कौन सुनता है? तो ज़रा सी आग भड़काने के लिए इधर छेड़खानी और उधर छेड़खानी, उसकी जनाब आइडियाज़ भी बड़ी मकबूल हैं, लोग उस पर आके तबसरे भी बड़े करते हैं। तो मेरा ख़्याल ये है कि ये पूरे माशरे में हमारी बन गई मुश्किल। ये ज़वाल की कौमों की बड़े अहदाफ जब उम्मतें उससे हट जाएँ, और जैसे रहमतुल्लिल आलमीन के हम वारिस हैं, पूरी कायनात और इंसानियत के लिए हमारे वजूद को खैर होना चाहिए, सरतपा रहमत होना चाहिए। हमें नबी रहमत का पैगंबर, वो रहमत बन के अल्लाह का पैगंबर बन के आए, तो हमें उनका पैगंबर भी जो है ना वो रहमत बन के बनना चाहिए। तो मेरा ख़्याल ये कि ये दीन का जो इस तरह का तसव्वुर है, ये गहना गया है जो अम्बिया की विरासत के यानी हम तक पहुँचा है। हम उलमा ही उन लोगों को समझते हैं जो इस तरह का शोर शराबा ज़्यादा कर सकें। आप देखें कि किस चीज़ पे रद्द अमल हमारे यहाँ मौलवी साहिबान या उलमा जिन्हें कहा जाता है वो ज़्यादा करते हैं। तो शाइस्तगी जो है हमारे लहजों में, हमारे तरीक़ों में, हमारी तरजीहात आप देखें ना क्या हैं। कितने लोग जो है वो निकलते हैं जब जुल्म किसी पर होता है तो, और ज़रा सी जिसके ऊपर यानी ज़रा सा मजहबी रंग होता है किसी चीज़ पे, उस पे आप हमारा रद्द अमल देखें, हमें गम ही नहीं होता यतीमों पे, मिस्कीनों पे, गरीबों पे क्या गुज़रती है इस सोसाइटी पे। ये जो सोज़ दिल है ना, हमदर्दी जो है, इसको पैदा करना है। कुरान हकीम ने तो बिल्कुल उसके अंदाज में ये है कि हमारे वो जज्बात, नबी पाक से कहता है कि आपको हमने पनाह दी, हमने आपको, आप यतीम थे, हमने आपको पनाह दी, आप यानी माली लिहाज से कमज़ोर थे, उसका तो लिहाजा यतीम को आप जो है वो ये ना दुत्कारें। ये नबी पाक से ये कहा गया है। बल्कि ये हुआ कि अब्बा साहब तवल्ला में कितना बड़ा पैगाम है। कभी मुस्करा के गरीब को भी देखना है, सिर्फ अमीर से नहीं को दावत देनी, गरीबों को, मिस्कीनों को, इसने उनको अपने माशरे में। तो मेरा ख़्याल ये है कि हमें हमारे उलमा को तब्दील होना है, पहले भी प्रोफेसर साहब ने भी कहा है, हमारे दानिश्वरों को तब्दील होना है, हमारे दीन के फ़हम को जो है वो बेहतर होना है, इसको इंसानियत। तो तब हमारे रोज़ों का, हमारी नमाज़ों का असर हमारे वजूद पर भी और सोसाइटी पर भी। हुक्मरानों को तब्दील होना है और हमें अच्छे हुक्मरान मुंतखब करने। जिस आदमी का मुझे पता है ये करप्ट है, कब्ज़े लोगों के हकूक़ पे किए हुए हैं, अपना ज़मीनों पे किए हुए हैं, अगर मैंने उसको वोट दिया तो मैं अल्लाह के सामने जवाब दूँ। आप ना दें किसी को वोट, लेकिन बुरे आदमी को वोट ना दें। यानी ये काम अगर आप करेंगे तो खुदा के हुज़ूर आपने गलत गवाही दी, आपने गलत शहादत दी, आपने गलत काम किया, आपने ज़ाती फ़ायदा मुमकिन है सोचा हो, लेकिन आपने इस सोसाइटी के ऊपर बुरे आदमी को मुसल्लत होने में आपने ताउन किया। तो मेरे ख्याल है इसको अम्बिया का वारिस होकर आप गलत लोगों को वोट देते हैं। हम उम्मत मोहम्मदिया हैं तो हम यानी हम सारी खैर के वारिस हैं, हम रहमत के वारिस हैं। तो हमें मेरा ख्याल है अपने किरदार, तभी तब्दीली आएगी, सिर्फ नमाज़ पढ़ने से नहीं आएगी, अगर नमाज की रूह नहीं होगी तो। ये आपने बहुत अहम बात बयान की कि अगर नमाज की रूह नहीं होगी तो सिर्फ नमाज़ पढ़ने से तो कोई तब्दीली नहीं आएगी। और हम देखते हैं कि जो लोग बतौर आदत ऐसे अफ़आल को अंजाम देते हैं, वाक़ई उन पर कोई असरात उसके नज़र नहीं आते, जबकि कुरान मजीद में जो अल्लाह ताला के इरशादात हैं वो तो बरहक हैं।
ارشاد ربانی ہے کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اسی طرح روزے کے جو اثرات ہیں ان میں یہ بھی شامل ہے کہ یہ انسان کو متقی پرہیزگار بناتا ہے۔ متقی ہونا مفتی صاحب تقویٰ ایک ملکہ ہے، ایک صلاحیت ہے جو انسان کے اندر میں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو باقی رہنا چاہیے۔ یہ بہت اہم آپ نے بات کی ناظرین، جیسے کہ روزے کے فلسفے میں، ہدف میں، مقصد میں بیان کیا گیا کہ انسان متقی بنے، اور جناب سے ثاقب اکبر صاحب بیان کر رہے ہیں، اور ان سے پہلے ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں جو باقی رہنی چاہیے۔ کوشش کریں کہ یہ اثرات، وہ خشیت الہی، وہ انسانیت کی ہمدردی، وہ اللہ تعالیٰ کا خوف، وہ دین کی رغبت اور وہ عبادت کا ذوق جو اب ہم میں پیدا ہو رہا ہے، جس مہینے میں پیدا ہوا ہے، یہ سال بھر باقی رہے، سال بھر کیا پوری زندگی باقی رہے، اور اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کے حضور سبھی انسانوں کی خیر خواہی کے طلبگار رہیں۔ ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام قرآن آئین زندگی کا وقت تمام ہوا۔ اپنے میزبان امجد عباس کو اجازت دیجیے، کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ رمضان ہے قرآن کے اترنے کا مہینہ، مرحبا